الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین مکمل کا مکمل نصیحت ہے، دین پورے کا پورا نصیحت ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ جو بڑے ہیں یا بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، یا ہمارے بڑے خود بخود اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، اور نصیحت میں کسی کو خیر کی بات کرنا، خیر کا راستہ بتانا، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ وصیت کہتے ہیں قریب المرگ بندہ جس کو لگے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے موت کا، تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے شاگردوں مریدوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو نصیحت اور وصیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وذکر، آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کیونکہ یہ نصیحت، آپ کی نصیحت جو ہے یہ مؤمنین کو فائدہ دے گا۔ جب دین پورے کا پورا دین نصیحت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ مؤمنین کو نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے، اور نصیحت کہتے بھی خیر خواہی کو ہیں، تو اس کا مطلب ہے نصیحت کرنا یا نصیحت لینا یہ بہت عظیم کام ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، ایک چیونٹی نے اپنے باقی چیونٹیوں کو نصیحت کی، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پاؤں کے نیچے آپ کو روند جائے۔ تو اللہ کو وہ چیونٹی کی نصیحت بھی پسند آ گئی کہ جو باقی چیونٹیوں کو کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ نمل کے نام سے پوری سورت بھی نازل فرما دی، اور اس چیونٹی کی نصیحت کو بھی اللہ کریم نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اور نصیحت کے حوالے سے حضرت لقمان علیہ السلام بہت معروف ہیں۔ قرآن میں جا بجا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کی ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور بعض کتابوں نے ہزاروں نصائح بیان کیے ہیں کہ ہزاروں نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ بعض کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ولایت دونوں پیش کی، ان کے سامنے دونوں رکھی، نبوت یا ولایت، نبی بننا چاہتے ہیں یا ولی بننا چاہتے ہیں، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ولایت کو منتخب فرمایا کہ میں ولایت لینا چاہتا ہوں۔
بعد میں کسی نے پوچھا کہ نبوت کا منصب، نبوت کا درجہ وہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، آپ نے نبوت کیوں نہیں لی؟ تو فرمایا کہ نبوت خود بخود دی جاتی ہے، لی نہیں جاتی۔ نبوت کا جو منصب ہے یہ خود بخود مانگا نہیں جاتا کہ مجھے نبوت دے دیں، مجھے نبی بنا دیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ خود نبی بناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ نبی بننا چاہتے ہیں یا ولی، تو اگر میں کہتا کہ جی میں نبی بننا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نبوت خود اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ نبوت خود مانگی نہیں جاتی، نبوت دی جاتی ہے بغیر پوچھے۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے ولایت عطا فرما دی۔ وہ بھی حبشہ کے تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور بہت دانائی کی باتیں فرماتے تھے۔ اپنے بیٹے کو بار بار نصیحت فرماتے تھے۔ اب ان کی جو نصیحت ہے وہ قرآن نے ذکر کیے ہیں، لیکن ایک جگہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، احفظ اربعا فی اربعن، 4 باتوں کو 4 جگہ میں ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں، حفاظت میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ فرمایا احفظ عینیک فی بیوت الناس، جب تو کسی کے گھر جائے، کسی کے پاس جائے، کسی کے گھر ملنے جائے، تو عینیک فی بیوت الناس، اس وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھروں کے اندر۔ چونکہ اس وقت لوگوں کے گھروں میں آنا جانا تھا، بے پردگی ایسی نہیں تھی۔ آج کل کے معاشرے کو دیکھا جائے تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ کسی کے گھر جا کر اپنی نظر کی حفاظت کرنا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ہر جگہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے، ہر جگہ اپنی نظر۔ کیونکہ آپ گھر سے، مسجد سے، مدرسے سے جیسے ہی نکلتے ہیں، بد نظری کا بازار گرم ہے، ہر طرف بد نظری ہو رہی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو حکم فرما رہے ہیں، احفظ عینیک فی بیوت الناس، لوگوں کے گھروں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، کسی کے دستک دیتے اور سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے، ایک طرف ہو جاتے، مبادا ایسا کہ وہ ایک دم سے دروازہ کھولے یا پردہ اٹھائے، سامنے سے اس گھر کی عزت، اس گھر کی عورت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دستک دیتے اور سائڈ پہ ہو جاتے۔ احفظ عینیک فی بیوت الناس، لوگوں کے گھروں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ دوسری نصیحت فرمائی، واحفظ لسانک فی مجالست الناس، لوگوں کی مجلسوں میں، گپ شپ میں جب آپ بیٹھے ہوں کسی کے ساتھ، اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اور اسلام کہتا ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ انسان جتنا بھی دنیا میں پریشان ہوتا ہے، وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سے اتنا نہیں ہوتا جتنا اپنی زبان سے پریشانی مول لے لیتا ہے، اپنی زبان سے دشمنی مول لے لیتا ہے، اپنی زبان سے اپنے قریبی عزیزوں کو دور کر دیتا ہے، اسی زبان کے غلط استعمال سے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھو۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں صحابی کو، اور صحابہ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگتے، عزنی و اوجز، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، و اوجز، اور مختصر نصیحت فرمائیے۔ یعنی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر نصیحت فرمائیے جس پر میں عمل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے نکلا نہ کرو، اگر ضرورت ہو گھر سے نکل کر ضرورت پوری کر لو، کاروبار کے لیے، سودا سلف کے لیے، کسی ضروری کام کے لیے، کوئی کام نہیں ہے تو گھر کے اندر رہو، وابقی علی خطیئتک، اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رو، اپنی خطاؤں پر رو، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کل معدوم، جیسے کیے ہی نہیں، جیسے کیے ہی نہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی آتے تھے اور نصیحت کی گزارش کرتے تھے، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت فرمائی، وَاحْفَظْ لِسَانَكَ فِي مَجَالَسَةِ النَّاسِ، جب لوگوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ روزانہ نصیحت فرمایا کریں۔ بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ بچے وہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام میں، بچوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے جلدی میں وہ بڑے بھی ہو گئے، جو ان کی بچپن کا عمر تھا وہ آپ سے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جب ان کے آپ کے ساتھ کھیلنے کودنے کا وقت تھا، ان کی تربیت کا وقت تھا، ان کو نصیحت کا وقت تھا، اس وقت ہم لگے رہے موبائل میں، اس وقت ہم لگے رہے اپنے کاموں میں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، بچوں کا پتہ ہی نہیں چلا، ان کا بچپنا گزر گیا، ان کا لڑک پن شروع ہو گیا۔ اب جب لڑک پن میں آ گئے تو اب وہ والدین اور بچوں کا جو ہنسی مذاق ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بچپن میں زیادہ ہوتا ہے، لڑک پن میں کم ہو جاتا ہے، اور جوانی میں پھر سب سنجیدہ ہو جاتے، پھر بچے بھی سنجیدہ، ابا والدین، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان دوستانہ تعلق ہوتا ہے، ورنہ جب جوانی آ جاتی ہے تو سب گھر میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے کاروبار اپنے مستقبل کی پڑ جاتی ہے۔ تو بچوں کو بٹھا کے نصیحت فرمایا۔ ہمارے بڑے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یا بوڑھی عورتیں ہوا کرتی تھیں، وہ بچوں کو بٹھا کے ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور ان کو ایسے واقعات سنایا کرتے تھے جن واقعات کے پیچھے کوئی درس ہوتا، کوئی سبق ہوتا، کوئی عبرت ہوتی۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ دادی اماں بٹھا کے ہمیں کچھ واقعات سناتے تھے جن سے ہمیں لطف ملتا تھا اور اس سے بڑا سبق ملتا تھا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو 3 باتوں کی تربیت اگر آپ نے بچوں کی کر دی، 3 باتوں میں، تو آپ نے سمجھو کہ بچے کی ہر طرح سے تربیت کر دی۔ 3 باتوں میں اگر آپ نے بچے کو پابند بنا دیا اور اس کی تربیت کر دی تو سمجھو کہ آپ نے بچے کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ نمبر 1، بچے کو پابند کرنا ہے کہ بچے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ بڑے سے بڑا نقصان بھی کر لیں، آپ گھر میں بڑے سے بڑا نقصان بھی لے آئیں، لیکن بولنا سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولو گے سزا دوں گا، سچ بولو گے نقصان بھی معاف کر دوں گا۔ یہ بچے کا ذہن بنانا ہے۔ جب بچہ بچپن میں یہ ذہن بنا لے اور بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جھوٹ کتنا سخت جرم ہے اور سچ کتنی عظیم صفت ہے، تو یہ بچہ سینکڑوں گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ کیونکہ آج ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں آپ نے کیا، نہیں میں نے نہیں کیا، اب اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے، ان 10 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کو جھوٹ میں لطف محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، مبالغہ آرائی میں جھوٹ بولتا ہے، اپنی تعریف میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ سچ اگرچہ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر سچ بول دیا
تو سچ کے پیچھے جو فائدے نظر آئیں گے وہ پھر بہت عظیم ہوتے ہیں. اور جھوٹ بظاہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لی. اس وقت جھوٹ بول کے جو جان بچائی ہے، اس کے بعد اس جھوٹ کا جتنا وبال اور جتنا نقصان ہوتا ہے وہ پھر بعد میں چلتا چلا جاتا ہے. ہندوستان میں ایک جگہ مشہور واقعہ ہے. ہندوستان میں ایک جگہ ایک پلاٹ پہ ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا. مسلمان نے کہا کہ یہ میرا ہے، میری ملکیت ہے. ہندو نے کہا کہ میری ملکیت ہے. اب مسلمان نے ایک چال چلی. اس نے کہا کہ اس میں اگر میں کہوں گا کہ یہ میری ملکیت ہے تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، تو یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، میں نے اس پر مسجد بنانی ہے، اور ہندو مجھے دینے نہیں دیتا، مجھے بنانے نہیں دیتا. تو اس نے اور مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. وہاں پہ ہندو کو پتہ چلا کہ اس نے اس معاملے کو مذہبی رنگ دے دیا، تو اس نے بھی جا کے یہ شوشہ ہندوؤں میں چھوڑ دیا کہ میں یہاں مندر بنانا چاہتا ہوں، میں یہاں مندر بنانا چاہتا ہوں، اور یہ مسلمان مجھے بنانے نہیں دیتے. اب ہندو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب ایک طرف مسلمان، ایک طرف، پہلے ایک مسلمان اور ایک ہندو تھا، اب ایک طرف اسلام اور ایک طرف ہندوازم کھڑا ہو گئے. اب مذہب کی جنگ ہو گئی، اور یہ جنگ بہت زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی. عدالت میں فیصلہ چلا گیا. اب جج بھی پریشان کہ میں اب کس طرح فیصلہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ آپ کے علاقے کا ہو کہ جو دونوں کے درمیان معتبر ہو، جس کی بات دونوں مان لیں. تو ہندو نے کہا کہ جی بالکل، ایک مسلمان ہے ہمارے علاقے میں، غالباً الہی بخش کے نام سے یا خدا بخش کے نام سے، مولانا الہی بخش صاحب عالم تھے. کہا کہ ان کی بات پر ہمیں تسلی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. اب مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسلمان ہیں، عالم ہیں، وہ تو فوراً کہیں گے کہ جی یہ مسلمانوں کی جگہ مسجد بننی چاہیے. اور ہندو جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا اپنا جیتا ہوا کیس ہاتھ سے دے دیا، ہمیں تو یہ تو فیصلہ مسلمانوں کے حق میں جائے گا. تو اگلے دن بلایا، دونوں پارٹیوں کو بلایا، مسلمان اور ہندوؤں کو. مولانا الہی بخش صاحب یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جب وہ آئے تو جج نے پوچھا کہ یہ جو پلاٹ ہے، متنازع پلاٹ، یہ کن کی ملکیت ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی صاف بات ہے، یہ ہندوؤں کی ملکیت ہے، یہ ہندو کی جگہ ہے، مسلمان کی نہیں ہے. تو جج نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے. اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اسلام تو اتنا سچا مذہب ہے کہ وہ اتنا سچ بولنے کی تاکید کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ناحق ایک دوسرے کی پلاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور اکٹھے ہوئے، اور اس کو نام دے رہے ہیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے. تو عدالت اس جج نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہندو کا ہے؟ ہاں. کہتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر مندر بنا سکتے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ جب ان کا پلاٹ ہے، ان کا اختیار ہے، جو مرضی بنائیں. تو جب فیصلہ ہو گیا تو اس ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سنیں کہ جب اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اسلام کے ماننے والے اور سمجھنے والے نے یہاں پر اپنے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اسلام کا ساتھ دیا اور سچ بولا، تو ہم بھی اس سچے مذہب کو قبول کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہو گئے. اور کہا کہ اب اس جگہ پر مسجد بنے گی. ایک عالم کے سچ بولنے سے ان ہندوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اس جگہ پر بھی مسجد بن گئی. تو یہ کیا ہے؟ سچ بظاہر کڑوا ہوتا ہے. اب وہ عالم مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی ان مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا ہے. بہت کڑوا سچ بول دیا اس نے، لیکن اس کڑوے سچ کے پیچھے فائدہ کتنا ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
ایک ملک کے شہزادے کو پکڑ کے لایا، اسلام کے بہت مخالف تھے، تو جب ان کو پکڑا تو ان کا سر قلم کرنے، سر تن سے جدا کرنے کا حکم فرمایا۔ تو شہزادے نے کہا کہ ایک خواہش ہے، اگر مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں پانی پی لے۔ پانی لایا گیا، پانی اس نے لیا، تو پانی ہاتھ میں پکڑ کے وہ پی نہیں رہا۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور آپ درمیان میں حکم فرما کے میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک آپ یہ پانی پئیں گے نہیں، آپ کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اس نے کیا چالاکی کی؟ اس نے وہ پانی سارا زمین پر انڈیل دیا، گرا دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ جب تک آپ یہ پانی پئیں گے نہیں، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس نے پانی انڈیل دیا اور کہا کہ اب تو یہ پانی میں پی نہیں سکتا، اور آپ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جس کے ساتھ جو وعدہ کرو اس کی خلاف ورزی یہ منافقت ہے، خلاف ورزی نہیں، بس اس کو آزاد کر کے چھوڑ دو، جانے دو۔ اس کو آزاد کیا، گیا باہر جا کے وضو کیا، واپس آیا اور کہا کہ اگر میں اس چال سے پہلے کلمہ پڑھتا تو ہر کوئی کہتا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ میں جب آپ نے کہا کہ اب آپ آزاد ہیں، لہٰذا اب میں آزاد ہوں، میں جا بھی سکتا ہوں، لیکن اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کہ اسلام ایسا سچا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اپنے سچ پر، اپنی بات پر کھڑے رہنے کی اتنی تاکید کرتا ہے، لہٰذا میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، اور وہ شہزادہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سیاسی امور میں اس شہزادے کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سچ اور ایک سچ پہ کھڑا رہنا، ڈٹا رہنا، اس کے فائدے کتنے ہیں، اور ایک جھوٹ بول کے بظاہر اسی وقت اپنی جان چھڑانا، لیکن اس کے بعد جو نقصانات ہیں، گناہ تو گناہ ہو گیا، اللہ کی لعنت برستی ہے کاذبین پر، جھوٹوں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ تین نصیحتیں فرمائیں اور اس کا پابند بنائیں تو آپ نے سمجھو کہ بچوں کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ نمبر ایک، بچے کو پابند کرنا ہے کہ بچے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آج کل ہم بچے کی تربیت، بچے کی عادات خود بگاڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نے یہ کام کیا تو ہم مذاق میں اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کس نے توڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں توڑا۔ یعنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا، ہم پھر اسے کہتے ہیں یہ کس نے توڑا ہے؟ یہ میں نے نہیں توڑا۔ تو اب اتنی چھوٹی عمر میں وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، تو اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو بچوں کو پابند بناؤ، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بچوں کو 5 وقت کا نمازی بناؤ۔ نمبر 3، بچوں کو اپنے سے بڑوں کی خدمت سکھا دو۔ اگر یہ ان 3 کاموں پر آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ، آپ کی اولاد آ گئی تو آپ نے اپنے بچے کی ہر طرح سے تربیت کر دی۔ بیٹا سچ بولنا ہے، بیٹا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اور بڑوں کی خدمت کرنی ہے۔ آپ کا یہ بیٹا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کی عادات نہیں بگڑیں گی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس میں بیٹھیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تیسری نصیحت فرمائی، جب بھی دسترخوان پر بیٹھیں تو اپنی معدے کی حفاظت کریں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے کھانا لگ گیا، اب آپ آخری لقمہ جو ہے وہ ٹھونس کے کھائیں اور زبردستی کھائیں، فوق الشبع جس کو فقہا کہتے ہیں۔ آپ نے کھانا ہے، کھائیں، لیکن کھانے کے دوران دسترخوان پہ اپنے معدے کی حفاظت کرنی ہے۔ معدے کو بالکل اس کو اتنا نہیں بھرنا کہ وہ آپ پر بوجھ بن جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ نصیحت فرمائی کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔
نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، یعنی نماز میں اپنا حساب کتاب نہیں کرنا، نماز میں دوسرے معاملات نہیں سوچنے، نماز کے لیے آپ نے نیت باندھی، اب ساری توجہ نماز کی طرف کریں، ساری توجہ اللہ کی طرف کریں، توجہ ساری نماز میں ہو، تو نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کریں۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت۔ تو آگے فرمایا کہ دو چیزوں کا کبھی ذکر نہ کرنا، دو چیزوں کا کبھی ذکر نہ کرنا، ایک وہ جو آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا ذکر ہر جگہ نہ کرنا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے یہ کیا، اس کا ذکر نہ کرنا، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، یہ برا کیا۔ یہ اتنی خوبصورت تربیت فرما رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، اور فرمایا کہ دو چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا۔ آخری نصیحت ہے، دو چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا۔ نمبر ایک، اپنے رب کو کبھی نہیں بھولنا، خوشی ہے، غمی ہے، راحت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، صحت ہے، ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرنا، اور موت کو کبھی نہیں بھولنا۔ ان دو کو کبھی نہیں بھولنا، اپنے رب کو اور موت کو۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔